مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے قرآن سے. اچھا یہ یاد رہے, یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, مگر اس مہینے کی سگنیفیکنس, اس مہینے کی امپورٹنس سمجھیں. یہ چار بڑی آسمانی کتاب زبور, توریت, انجیل اور قرآن, یہ چاروں کی چاروں بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں یہ رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان خیریت سے. اور انشاءاللہ جس ویڈیو کو ریکشن دینے رہے ہیں مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کی یہ ویڈیو ہے, اور ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ لوگ ان کا چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. دوستو رمضان شریف بس آنے ہی والے ہیں کچھ دنوں میں, اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں پوری کوشش کریں گے کہ رمضان کے ٹاپک پہ ہی ویڈیو بنائیں اور جو بھی معلومات اچھے سے اچھی معلومات, بہتر معلومات آپ کے سامنے رکھے ہیں, چاہے وہ روزے کے تعلق سے ہو, صدقے کے ہو, خیرات سے ہو, زکوٰۃ کا ہو, یا کسی بھی تعلق سے ہو. رمضان کی ٹاپک پہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں ساری ویڈیو کوشش کریں گے بنانے کی. آج کی یہ ویڈیو دوستو یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس کا. فرسٹ پارٹ میں بنا چکا ہوں, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. تو یہ سیکنڈ پارٹ ہے کہ رمضان جو آیا ہے دوستو یہ قرآن کا مہینہ ہے, کیونکہ اسی مہینے قرآن نازل ہوا تھا. اور قرآن کس پہ نازل ہوا تو یہ ہم سب جانتے ہیں, ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے. روزہ اللہ سے کہتا ہے اور قرآن بھی کہتا ہے, شفاعت کراتا ہے. یعنی کہ روزہ کہتا ہے اللہ اس نے دن میں روزہ رکھا تو اللہ روزہ بھی بچاتا ہے انسان کو جو روزہ ہوتا ہے, اور قرآن کہتا ہے اللہ اس نے راتوں کو جاگ کے مجھے پڑھا ہے. تو دونوں بچاتے ہیں بندے کو جو روزہ رکھتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں یا پھر سنتے ہیں, تو اللہ سے سفارش کرتے ہیں اس کی بخشش کی. تو دوستو بڑے فضیلت والا مہینہ ہے یہ, بڑی برکتوں والا ہے, بڑے رحمتوں والا یہ مہینہ ہے. تو اس مہینے میں پورا مکمل طریقے سے عبادت کریں, اللہ کو راضی کریں, روزہ رکھیں, تقوی پرہیزگاری اختیار کریں, نمازیں کا اہتمام کریں, تراویح کا اہتمام کریں, قرآن شریف پڑھیں یا سنیں, یا جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں عبادت, بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت دل کھول کے کریے گا دوستو. تو آئیے پہلے ہم یہ پورا بیان سنتے ہیں مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان اس قدر مبارک مہینہ ہے, اور اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے قرآن سے. جی یاد رہے, یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, مگر اس مہینے کی سگنیفیکنس, اس مہینے کی امپورٹنس سمجھیں. یہ چار بڑی آسمانی کتاب زبور, توریت, انجیل اور قرآن, یہ چاروں کی چاروں بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں رمضان ہی میں نازل ہوئی. اللہ پاک نے اس مہینے کو چنا ان کتابوں کے نزول کے. اب بات کرتے ہیں قرآن اللہ کا پیغام ہے. ہم تراویح میں قرآن سن رہے ہیں, کچھ لوگ ماشاءاللہ تلاوت بھی کر رہے ہوں گے, بڑی اچھی. مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا, پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے پھر فالوئنگ ہوتی ہے. پہلے کسی چیز کو آپ سمجھیں گے پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں. لیکن بہت بڑی تعداد ہمارے اندر وہ ہے کہ جو قرآن جانتی نہیں کہ قرآن میں لکھا, قرآن میں بیان کیا ہوا ہے, ہمارے لیے میسیجز کیا ہے. یاد رہے حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن. ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں تو یہ ڈسکشن ہم لیں, اب ہم اپنی بقیہ زندگی قرآن کے ساتھ گزاریں, قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں. قرآن کس قدر رحمتیں, برکتیں ہمارے لیے خزانے لے کر آیا, ہمیں کیا پتا, ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے جوڑا ہے. واقعہ میں نے کئی بار بیانات میں بیان کیا. بوڑھی خاتون تھی, بیمار بھی تھی اور غریب بھی تھی. بڑے پیسے جوڑ جوڑ کر اپنے بچے کو باہر بھیجا کہ بیٹا باہر جائے گا تو کما کر پیسے بھیجے. بیٹا باہر گیا, جا کر ماں کو اس نے تھوڑے دنوں بعد ایک خط بھیجا. ماں بڑی خوش ہوئی کہ میرے بیٹے نے لاڈلے نے ولایت سے مجھے یاد کیا. اس لفافے کو چوما, آنکھوں سے لگایا, دراز میں رکھ دیا. اگلے مہینے پھر خط آیا, پھر بڑی خوش ہوئی, مگر پڑھنا جانتی نہیں. پھر اس خط کو دراز میں رکھ دیا. بہت سارے انویلپ آتے گئے, تو دراز بھرتی گئی, ماں بیمار ہوتی گئی, غربت بڑھتی گئی اور ماں دنیا سے چلی. پڑوس کی خاتون آئیں, خواتین آئیں, گھر کو صاف کیا. دراز کھولا تو بہت سارے انویلپ ملے. جیسے انویلپس کو کھولا, ان انویلپس میں ہر خط کے ساتھ منی آرڈر تھا. بیٹے نے ہر مہینے ماں کو پیسے بھیجے تھے. اگر وہ سارے منی آرڈر کیش ہو جاتے تو ماں کی غربت بھی دور ہوتی, علاج بھی ہو جانا. مگر ماں پڑھی لکھی نہیں تھی, وہ نہیں جانتی تھی کہ خطوں کے اندر, ان لفافوں کے اندر میرے لیے کتنا خزانہ موجود ہے. بس ایک اسٹوری ہے, اور ہمارا قرآن سے تعلق ایسا ہی تو ہے. قرآن اس لیے یوز کرتے ہیں, مسلمان چنتے ہیں. نئی دکان لی ہے بھائی, جلدی قرآن لے کر آؤ, قرآن رکھنا ہے. نیا گھر لیا, جلدی قرآن اچھا سا جلدان بناؤ, بڑا خوبصورت سا قرآن خریدنا ہے. نیا گھر لیا, اچھا پھر نیا کاروبار, یار ختم قرآن کرانا ہے کہ کاروبار میں برکت چلے, گھر میں ختم قرآن کرانا ہے. اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ختم قرآن میں جس کے گھر میں ختم قرآن ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوگا, وہ بچوں کو بٹھا دے گا, تم پڑھ لو, ساری برکتیں تم لوگ لے کر آؤ میرے گھر میں قرآن کھولنے کے رمضان میں کھولوں گا. سچ بتائیں ہم صحیح کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ کیا؟ اس لیے قرآن ہمیں دیا گیا, اس لیے یہ نازل ہوا ہے. پڑھا ہی نہیں ہے, انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا ہے. آج لوگوں کے میسیجز کی, لوگوں کے پیغامات کی ہماری لائف میں کتنی اہمیت ہے. آج صبح اٹھنے کے بعد پہلے لوگ اللہ رسول کا نام لیتے تھے, وضو کرتے تھے, اب تو آنکھیں پوری نہیں کھلتی, موبائل اٹھاتے ہیں کہ بھائی کس کا میسج آیا پہلے دیکھیں. پھر اس کے بعد بھی جس کا امپورٹنٹ ہے اس کو پہلے سنتے ہیں, فیملی کا تو فرینڈس کا, اچھا بزنس کولیگس کا, کسٹمر کا, اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو اپنے باس کا میسج پہلے سنے گا تاکہ مس نہ ہو جائے, امپورٹنٹ میسج ہے. اللہ کے میسج کا کوئی ٹائم, 40 سال 50 سال 60 سال عمر ہو گئی, نوبڈی کیئر اباؤٹ قرآن. کیا اللہ نے فرمایا قرآن میں, کس کو پتا ہے.
اتنے سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کے بارے میں نہیں پتا. باقی جو پوچھنا ہے پوچھ لو ہم سے. اس ملک میں رہ کر آج افریقہ کے کیا حالات ہیں, امریکہ کے کیا حالات ہیں, سیاست کیا کہتی ہے, اسپورٹس کیا کہتا ہے. $1 خریدنا نہیں, روز ڈالر کا ریٹ معلوم ہوتا ہے. سونے کا ایسے ریٹ معلوم کریں گے جیسے کانے لی ہے سونے کی. ہر چیز کی معلومات رکھنی ہے. لیکن قرآن کے بارے میں نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے, نہ ٹائم دینے کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جواب چلے گا اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے کہ اللہ قرآن اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ ٹائم نہیں ملا, بزی بہت تھا, فیملی لائف تھی, بزنس میں بزی تھا. آپ خود سوچیں, ہم غلط کر رہے ہیں, ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے ان لمحات کو. یہ رمضان دیکھیں, دس از دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ انٹینشنز. ہمارا جو مین اینیمی ہے نا وہ بند ہے اس وقت. اچھی نیتیں اور اچھے کام کے ڈیسیجن رمضان میں لیے جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا دل اتنا شیطان, کیونکہ شیطان بند ہے. اب اپنی عادتیں خراب کر رہی ہیں تو الگ بات, ورنہ دل نرم ہے. تو اب ڈیسائیڈ کر لیں, طے کر لیں کہ اب آگے جو زندگی ہے نا وہ قرآن کے ساتھ گزارنی ہے, اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گزارنی ہے. قرآن پاک میں ویسے تو بہت ساری باتیں ساری سمجھنے والی ہیں, مگر اپروکسیمیٹلی 89 ٹائمز اللہ کریم نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, او یو بلیورز. ہمیں نہیں ایمان والے دعویٰ ہے نا, یہ ہم سے بات کی, پتہ ہی نہیں کیا بات. نہ پڑھنے کا ٹائم ہے نہ پڑھا. ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ ٹریول کرتے ہیں, بندہ جب گھر سے دور ہوتا ہے نا, فیملی بڑی یاد آتی ہے, بچے بیوی گھر والے ماں باپ یاد آتے ہیں. آپ کسی ٹریول پر گئے اور بڑے محبت کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کے لیے, بچوں کی امی کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے, ماں باپ کے لیے پیغام ریکارڈ کیا. یہ سب سنیں گے, خوش ہوں گے, مجھے بھی رپلائی آئے گا, بچوں کی طوطی زبان میں رپلائی آئے گا, مجھے بہن کی آواز سننے کو ملے گی, بچوں کی والدہ کی آواز سننے کو ملے گی. انسان مس کرتا ہے, ہوم سکنس ہوتی ہے. آپ نے میسج کر دیا, اچھا آپ کو میسج ریسیو ہو جاتا ہے تو ٹک بھی آ جاتا ہے, آپ کو پتہ چلا ٹک ہو گیا, ریسیو ہو گیا, لیکن یہ بلو نہیں ہو رہا, سن نہیں رہے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, آپ سفر پر ہیں, 2 دن بعد آپ نے کہا کال کرتا ہوں, خیریت تو ہے. آپ فون کریں گے, یار میں نے میسج بھیجا, آپ لوگوں نے سنا نہیں. اور گھر والوں سے کر کے جواب آئے کہ مل تو گیا تھا, سننے کا ٹائم نہیں ملا. سچ بتاؤ آپ پر کیا گزرے گی. یار میں بچوں کے لیے, فیملی کے لیے کمانے کے لیے باہر گیا ہوں, ان کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے گیا ہوں, اور یہ میرا پیغام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تمہارا پیغام کوئی نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے. رب کا پیغام مل چکا ہے, ریسیو ہو چکا ہے, مگر ابھی تک پڑھا نہیں, ابھی تک سمجھا نہیں ہے. سچ بتاؤ یہ ٹھیک ہے نہیں میرے بچے. آج میں آپ کے سامنے فار دا ہائی لائٹ, سیک آف ہائی لائٹ, اور کچھ میسج بھی ملے, قرآن کی 2 یا 3 آیتیں پیش کروں گا, اور یہ انہی 2-3 آیتوں کی بات کروں گا جس میں اللہ نے براہ راست مومنین سے بات کی, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک ایک آیت کے پیچھے کتنے زبردست میسجز ہیں, کتنی زبردست رہنمائی ہے. خود رمضان کے بارے میں اللہ کریم نے کیا شاندار قرآن میں حکم نازل فرمایا, ہم سے خطاب کیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جیسے کہ تمہارے پچھلوں پر فرض کیے, تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو, تقویٰ حاصل کرو. واٹ از دا ریزن آف روزہ, حکمت آف روزہ, تقویٰ حاصل, پرہیزگاری حاصل. اب کیا ہمیں روزے رکھ کر تقویٰ مل رہا ہے, پرہیزگاری مل رہی ہے؟ حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں, ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی ہم روز تقوی کی ایک بڑی شاندار پریکٹس کر رہے ہیں. پہلے تو تقوی کی ڈیفینیشن سمجھ لیں, ان چیزوں سے بچنا جس سے اللہ نے منع کیا, اللہ کا خوف دل میں ہونا, رب ناراض نہ ہو, اپنے آپ کو روکنا گناہوں سے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس خیال سے کہ رب دیکھ رہا ہے. متقین کی یہ نشانیاں بیان ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ ایک بڑی شاندار پریکٹس روزہ ہم سے روز کروا رہا ہے, وہ کیا ہے؟ عصر کے بعد بھوک لگی ہوتی ہے, پیاز بھی لگی ہوتی ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے, فریج میں فروٹ بھی رکھا ہوا ہے ریڈی, شربت بھی ریڈی ہے. تقریباً 200 کروڑ لوگ مسلمان دنیا میں ہیں. میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی چپ کے افطار سے پہلے کھا لیتا. ایون یہ بچے روزہ رکھتے ہیں نا, یہ بھی نہیں کھا لیتے. کیوں بھائی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. کتنی شاندار پریکٹس رمضان کروا رہا ہے. اچھا یہ تو دور کی بات ہے نا, کلی کرتے ہیں ہم, منہ میں پانی چلا گیا ہے, اب حلق میں اتارنے میں کتنی جگہ باقی ہے, ایک کلی کے اندر ڈالنی ہے, پیاز بھی لگی ہوئی ہے, منہ میں پانی بھی آ گیا, ڈوبڑی, کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا. ایک گھونٹ بھر لوں میں, تھوڑا پانی اندر چلا جائے گا, کسی کو پتا بھی نہیں چلا. لیکن اتنا مسلمان محتاط ہوتا ہے کہ قطرہ اندر نہیں جانے دیتا, برگرا نہیں کرتے. رمضان میں روزہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ روزے نے تمہیں کتنی شاندار پریکٹس کروا دی کہ تم ایک قطرہ گلے میں نہیں اتار رہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, تو بھوک بھی لگی ہے, کھانا سامنے موجود ہے, نہیں کھا رہے, اور یہ تمام چیزیں صبح حلال تھی, سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ پانی بھی, کھانا پینا صحیح تھا, کھانا بھی ٹھیک تھا, 1 منٹ گزر گیا, اب تم رک گئے, افطار سے 1 منٹ بعد سب جائز ہو جائے گا, 1 منٹ پہلے تم نہیں کھا رہے. لیکن یہی بندہ حرام کرتے وقت, آنکھوں کا گناہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ زبان سے گناہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام کماتے وقت کیوں نہیں سوچتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام سنتے وقت کیوں نہیں سوچتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ روزوں کا ریزن بتایا گیا کہ تم تقویٰ حاصل کرو, پریکٹس نہیں کروا دی, 20 دن کی پریکٹس جاری رہتی ہے. رمضان میں بھی گناہ چل رہے ہیں, کھانا نہیں کھائیں گے, باقی زبان سے جو بولنا ہے بول دیں گے, آنکھوں سے جو دیکھنا ہے دیکھ لیں گے, یہ کیوں نہیں سوچتے نیچے اسلام؟ تو یہ پیغام ہے قرآن کا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے, اور اس پرہیزگاری کو حاصل کرے. اگلی آیت, اور یہ آیت شاید ہم سب کو یاد ہو, مگر اس آیت میں کیا شاندار انعام ہے ہمارے لیے, میسج ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر, اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اچھا اب اس آیت کے تحت علماء نے اتنی باتیں لکھی ہیں, اتنی زبردست تشریح ہے. ایک آیت کو آپ سمجھ لینا, میں کہتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ کتنا بڑا انعام ہے پہلے یہ. ٹھیک ہے, علماء نے بڑی پیاری ڈبیٹ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, یہ ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ایچ اینڈ ایوری اینجل, تمام فرشتوں نے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, وہ راندہ درگاہ ہوا, فرشتہ تھا بھی نہیں. اچھا یہ سجدہ, 2 باتیں امام فخر الدین رازی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ دراصل یہ جو سجدہ ہوا تھا نا, حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک کا نور چمکتا تھا.
آپ کی اولاد میں سے ہونا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک نے ہونا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نبی پاک کا نور چمکتا تھا. فرشتوں نے دراصل اس نور کو سجدہ کیا. اور دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ رسپیکٹ عطا کی گئی کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر یہ جو سجدہ تھا یہ ونس ان اے لائف ٹائم تھا. جمعہ کا دن تھا، زوال کے وقت یہ سجدہ شروع ہوا اور اثر تک رہا. ٹھیک ہے، لیکن ایک بار ہوا. اب ذرا جو عربی گرامر جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں، اس آیت کی خوبصورتی سمجھیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون کا جو لفظ ہے یہ کنٹینیو ورب پر دلالت کرتا ہے. یہ ایک فعل ایک بار نہیں ہوا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا مومنو تم بھی پڑھ لو. نہیں، یصلون کا مطلب ہے کہ عمل مسلسل جاری ہے. ہر وقت نبی پاک کی بارگاہ میں فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے. یہ ڈیفرنشیٹ کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور ہمارا درود پڑھنا اور ہے. ہم التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ان پر رحمتیں بھیج دے، اور اللہ نبی پاک پر رحمتیں مسلسل برسا رہا ہے. پورے قرآن میں کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے جس پہ رب فرمائے میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ فقط درود پاک کا عمل ہے جو رب فرما رہا ہے کہ رب بھی ان پر درود نازل فرما رہا ہے، رحمتیں نازل فرما رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو ہمارے درود کی حاجت ہے؟ نہیں. ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں. ہم ہیں کتنے دنیا میں؟ مسلمان 200 کروڑ. اچھا، بہت ساری کیلکولیشن لمبی ہو جائے گی بعد میں. عشق والی کیلکولیشن بتا دیتا ہوں جو سبھی کو پتا ہے. ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں. اس کے مینس 12 گھنٹے کی اپروکسیمیٹلی حاضری ہے. اور جو ایک بار حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری نہیں ملتی. بڑا زبردست ریلیونٹ کوسچن ہے کہ جناب فرشتے تو معصوم ہیں، گناہ ہی نہیں کرتے، ایک بار حاضری وہ بھی 12 گھنٹے کی، ذرا زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے، دوبارہ ریپیٹ حاضری دی جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. جب بھی کہیں معاملہ الجھتا ہے نا تو پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے سلجھ جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت چند شعروں میں کہتے ہیں پنجابی میں گل مکا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی. فرماتے 24 آور کا جو روسٹر ہے نا، 24 آور کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس طرح ہے کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اتنی اجازت ہے، پرمیشن ایک باری کی. وہی سوال ہے کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی نہ لگائی جاتی نا تو فرشتے اتنے ہیں، ایچ اینڈ ایوری اینجل وانٹ ٹو، وہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے دربار میں حاضری دیں. اگر یہ ٹائم بڑھا دیا جاتا 12 گھنٹے سے زیادہ یا بار بار آنے دیا جاتا تو نبی پاک کی بارگاہ سے کروڑوں حاضری سے رہ جاتے. سمجھ کے آئی بات کہ فرشتے ہیں کتنے. اب ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کیلکولیٹر کھولیے گا، ایک دن میں کتنے فرشتوں نے حاضری دینی؟ 1,40,000. ٹھیک ہے، اب ایک سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 100 سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 1400 سال ہو گئے، اب سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. نبی پاک روضہ انور میں موجود ہے، حاضری جاری ہے، اور اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، تب تک جاری رہنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کیلکولیٹر، ساری کیلکولیشن بیکار ہو جائے گی، وہ جواب ختم ہو جائے گا. اتنے فرشتے ہیں انکاؤنٹیبل، مگر کر کیا رہے ہیں؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یعنی نبی پاک پر اربوں خربوں بھی لفظ تھوڑا ہے، اتنے درود روزانہ منٹ پہنچ رہے ہیں. میری آپ کی درود کی کوئی حاجت نہیں ہونے. ٹھیک ہے، ہماری میموری میں کہتے ہیں نا کھٹاتے ہیں، بیسیکلی ہمیں کھٹایا گیا ہے، ہمیں چانس دیا گیا ہے. اے ایمان والو تم بھی پڑھ لو، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی، تم پر بھی رحمت برس جائیں گی، تمہیں بھی شفاعت مل جائے گی. بیسیکلی ہم کو موقع دیا ہے، اور یہ قرآنی حکم ہے. اتنا کمال کا وظیفہ ہونے کے باوجود ہم کتنا درود پڑھتے ہیں؟ اپنے شیڈول کو دیکھیں. ہم ہمارے شیڈول میں ہر چیز کی جگہ نکل آتی ہے. یعنی آپ نے جو ضروری ہے وہ سب شامل رکھا. پورے دن میں درود ٹائم کیا رکھا؟ نہ کریں. درود کے بغیر زندگی نہ گزاری. یہ قرآنی آرڈر ہے. بہرحال میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی. ایک آخری آیت، باتیں تو بہت ساری ہیں. تیسری آیت وہ آج کل کے موضوع سے بڑی ریلیونٹ ہے. اب الحمدللہ اس مہینے میں صدقہ دیتے ہیں، زکات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں. قرآن ہمیں کتنا زبردست وارن کرتا ہے، اے ایمان والو کہہ کر اللہ کریم ہماری گویا رہنمائی فرما رہا ہے کہ ہم بچ جائیں اور اپنے صدقوں کو باطل ہونے سے بچا لیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر، ایذا پہنچا کر. یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، صدقے باطل کیسے ہو گئے؟ پیسے دیے، رسید مل گئی، غریب کو دیے، اس نے ریسیو کر لیے، اب اس کے بعد باطل نل اینڈ وائڈ. قرآن کہہ رہا ہے باطل نہ کرو. میں نے بات سمجھ نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے اینیمی کے بارے میں نہیں جانیں گے، اس کی چالوں کے بارے میں نہیں جانیں گے، ہم برباد ہی ہوتے رہیں گے، وہ ہمیں نقصان ہی پہنچاتا رہے گا. ہمارا سب سے بڑا دشمن قرآن ہی بتاتا ہے انہ لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا دشمن، اتنا مکار ہے، اتنا مردود ہے کہ پہلے تو چاہتا ہے بڑے گناہ کریں، روزہ ہی نہ رکھیں، نماز ہی نہ پڑھیں، تراویح بھی نہ پڑھیں، شراب پلوا دے، بدکاری کروا دے، جوئے میں لگا دے. پہلے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ انسان کو عبادت سے روکے اور بڑے بڑے گناہ کروائے. لیکن جب یہ دیکھتا ہے نا، نہیں یہ نماز تو پڑھے گا، روزہ تو چھوڑ نہیں سکتا، زکات تو پوری دے گا، پڑھنے سے ٹھیک ہے نا. اچھا اب بھی ہار نہیں مانتا، نماز پڑھتا ہے بندہ تو نماز برباد کرنے آ جاتا ہے، صدقہ دیتا ہے صدقہ برباد کروانے آ جاتا ہے. کوئی بھی وہ نیکی کرتا ہے تو اب اس نیکی کو کس طرح ڈیمولش کیا جائے، شیطان اب اس پر کام شروع کر دیتا ہے. ہم ہوتے ہیں کہ اس کی باتوں میں آ کر اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. کیسے باطل ہو جائیں گے؟ احسان جتاتے ہیں، تکلیف پہنچا. یاد ہے نا چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، میں نے نوکری لگائی تھی، قرضہ دیا تھا جب تو نے کاروبار شروع کیا، بڑا آدمی ہو گیا، بھول تو نہیں گیا، تیرا گھر میں نے دلایا تھا، بچی کی شادی میں نے صدقہ دے کر احسان جتا. توبہ توبہ. یہ آپ جو کرتا ہے نا وہ تمام صدقوں کو بھی باطل کر رہا ہے، الٹا گناہگار بھی ہوگا کیونکہ اس کا دل دکھے گا نا جس پر آپ احسان جتائیں گے. اچھا ایک احسان جتانا اور ایک اس کو صدقے کو جتانا، اب وہ کیا ہوتا ہے؟
کہ आप जिसको सदका दिया या तो उसको चताएंगे या लोगों को बताएंगे। पहले था नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर फेसबुक पे डाल। अब तो हर चीज दिखानी है, हैं? चंदा दे रहा हूँ, चेक दे रहा हूँ, राशन बांट रहा हूँ, हर चीज। अगर तो ये नियत है, देखिए अल्लाह ताला दिलों की हाल जानता है, ये नियत है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ मुझे देखकर और लोग करें, फिर तो ठीक है। मगर अपने दिल से पूछे, किसी और पर फतवा ना लगाए। अच्छा कोई ये कर रहा है तो आप कहें यार मौलाना साहब ने बयान किया था ये देखो चला रहा है, उस पर फतवा ना लगाए। आप सिर्फ अपने आप को चेक करें, मैं अपने आप को चेक। ये क्यों हम करते हैं? हमारी उम्महातुल मोमिनीन का अंदाज क्या था? अल्लाह उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है, आप अपने गुलाम को जब सदका देकर भेजती ना, फरमाती जिसको गुलाम को सदका देना उससे हमारे लिए दुआ ना करो, सदका दे देना, नाम भी ना बताना। अच्छा अगर वो दुआ कर देना तो वो दुआ नोट करके लाना। वो गुलाम आया कहा अपनी हुजूर मैंने पैसे दिए, आपने सदका दिया था, वो उसे दिया, उसने आपके लिए ये वाली दुआ की। उम्मुल मोमिनीन ने हाथ उठाए, एग्जैक्टली वही दुआएं उस फकीर के लिए की और कहा दुआ का बदला दुआ हो जाए, सदके का बदला अल्लाह से लेंगे, हमें दुआ भी नहीं चाहिए। वो अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है यार, इमाम साहब जरा खास वाली दुआ कराइएगा, कारपेट बिछवाएं हाजी साहब ने, नाम भी होना चाहिए, फिर बताइएगा भी कारपेट कूलर हमने लगाया, ये फला पंखा, जरा स्पेशल वाली, नाम भी स्पेशल, पता नहीं कौन सी स्पेशल वाली दुआ हो। खुद सोचें आप, ये ऐलान, ये स्पेशल आपका नाम लिया जाए इसलिए कि आपने सदका दी, क्यों आ रहा है दिल में? यही तो वो शैतान का वार है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ना करें ये। अच्छा फिर बड़ा जी चाहता है कि लोगों को बताएं हमने ये काम, मैंने मस्जिद बनाई, मैंने छत डलवाई थी, टाइलें हमने लगी हैं, ये सारे मुसल्ले मैंने अपने अब्बू के सारे सवाब के लगाए, क्या जरूरत है बताने की? आप जाने रब जाने ना। हम तो किसी को वो उम्महातुल मोमिनीन को दुआ ना करवाएं और हम किसी को उम्रे पे भेज दें। भाई पहले नजर देखकर काबे के लिए मेरा नाम पहले लेना, तेरा बाद में लेना, पैसे मेरे दिए हैं, हर चक्कर पर मेरे लिए दुआ करनी है। आप कुछ ना कहें उसे, वो एक दुआ ना करे आपके लिए, हर कदम पर आप ही को सवाब मिलना है क्योंकि आपने भेजा है उसे। अल्लाह से अजर मांगे ना, लोगों से क्यों हमें उम्मीद होती है? और ये सदके बातिल करने वाला काम ये शैतान हमसे करवा लेता है। और इससे सदके बातिल नहीं होते, और भी बहुत सारे अमाल हैं। इखलास की तारीफ उलमा ने ये बयान की, डेफिनेशन ऑफ इखलास, कि जिस तरह गुनाहों को छुपाते हो इस तरह अपनी नेकियों को छुपाओ। मुझे बताइए हम में से कितने ऐसे जो चाहते हैं मेरे गुनाह सबको पता चले? हम सब चाहते हैं नेकी तो किसी तरह पता चल जाए, हैं? किसी तरह डिलीवर हो जाए नेकी। वो नहीं होता व्हाट्सएप जाता है, ब्लू टिक हो जाता है, बस उसको नेकी पहुंची और हमारे दिल में ठंडक पड़ गई, चलो रिसीव थी, और रिसीव नहीं हुई भाई वो डिलीट ही ना हो जाएगी। ना करेंगे ये शैतान के वार को पहचान। एक चुपता हुआ सवाल करता हूं फिर बात को कंक्लूड कर लेते हैं कि अपने आप से हम सारे सवाल कर लें। ऐसी कितनी देखिए हमारे पास कि वो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। अपने आप से सब उम्रे किए हैं, हज किए हैं, ज़कातें दी हैं, नवाफिल भी पढ़े होंगे, रोजे भी रखे होंगे, लेकिन ऐसी इनमें से कितनी हैं जो किसी को नहीं मैं जानूं मेरा। हमने तो रात के अंधेरे में कोई नेकी की ना तो भी सुबह घबराहट शुरू होगी कि यार किसी तरह तो बताऊं, कोई तो तरीका करूं कि मेरे पता चल जाए कि मैंने तहज्जुद पढ़ी है। कोई ना कोई बहाना करेंगे, यार आज बहुत थका हुआ हूं, खैरियत तो है, बस आप सो जाता हूं, अच्छा माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ते हैं, बस ये कह दिया, अपनी नेकी उसको डिलीवर हो गई, शाबाश मिल गई, तहज्जुद रिसीव। अल्लाह के खुद सोचो, कुछ तो ऐसा करो कि मैं जानूं और रब जाने। ऐसी जिंदगी गुजारे और शैतान के वारों को समझे। मैंने देखे सिर्फ 3 आयतें, और यकीन करें मैंने बड़ी शॉर्ट बात की है, मैं एक आयत पर और भी बहुत कुछ अर्ज करता, मगर रियलाइज कराना ये भी मकसूद है कि ये है कुरान और ये है कुरान पर। और ऐसी 89 के करीब आयतें हैं जिसमें मेरे और आपके रब ने डायरेक्टली मुझसे और आपसे बात। प्लीज वो तो पढ़ लें, उसमें कितना टाइम लगे। और दावत इस्लामी कितना काम आसान कर देती है कि इन तमाम आयतों को कंपाइल करके पूरी एक बुक बना दी है ईमान वालों के नाम से। मक्तबतुल मदीना से हासिल करें। एक पता नहीं क्या मिठाई है तो फेनियां तो समोसे तोहफे में भेज रहे हो, अल्लाह के बंदो ये किताबें तोहफे में भेज दो। रमजान में कुछ कुरान तो लोग पढ़ने वाले बन जाए, ये तोहफा दीजिए ना जिससे लोग कुरान का इल्म हासिल करें, खुद भी पढ़े दूसरों को भी। और इसी तरह मैं आपको एक और मशवरा की किताब, अच्छा ये किताब डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फॉरवर्ड करें, खुद भी पढ़ें। अच्छा एक और मसला फॉरवर्ड वाला भी बता कि हमारे यहाँ जैसे कोई वजीफा मुझे रिसीव होगा ना, जैसे कोई नवाफिल रिसीव हो गया, हमारा पहला काम ये इसको फॉरवर्ड कर दो 500 लोगों को, खुद नहीं पढ़ना। अल्लाह के बंदो अगर वो वाकई वजीफा है, वाकई फजीलत है, आपने सोचा मैंने 500 लोगों को भेज दिया, उन 500 ने सोचा हमने 5000 को भेज दिया, हमारा काम पूरा हो गया, खुद अमल कब करेंगे? तो जब अगर ऐसी बात पता चले तो रुके भी हम, ताकि मेरे नामा अमाल में अमल का सवाब लिखा जाए। बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों बातें तो बहुत सारी हैं। तो रमजान में खूब सदका, नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद खर्च करते रमजान में। आपके दरियाए सखावत के बारे में आता है जैसे तेज हवा चलती बल्कि उससे भी ज्यादा नबी पाक का दरियाए सखावत जोश में होता। तो रमजान में ज़कात भी दें, बल्कि ज़कात से बढ़कर सदका और खैरात करें। एक बड़ा मसला ये हो गया कि ज़कात लोगों पर भारी होना शुरू हुई। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, देखा जाए तो ब्लेसिंग हुई कि पिछले 4-5 सालों में अल्लाह पाक ने बहुत सारे लोगों को बड़ी बरकत दे दी। प्लॉट के दाम बढ़ गए, गोल्ड का दाम बढ़ गया, बिजनेस अच्छे हो गए तो पैसे बढ़ गए। जो ज़कात पहले हजारों में बनती थी वो लाखों में बन गई, लाखों वालों की करोड़ों में बन गई। जब ज़कात करोड़ों में गई तो लोगों के दिल छोटे होना शुरू हो गए कि यार ये करोड़ों में ज़कात बन गई। आप सोचे तो सही कि जिसकी लाखों में ज़कात बनी है कितना शुक्र अदा करे कि या अल्लाह तूने करोड़ों दिए तो लाखों में ज़कात बनी ना, अगर करोड़ों में ज़कात बनी तो अरबों दिए तो करोड़ों में बनी ना। तो फिर भी ज़कात देते वक्त बर्डन फील करते हैं, कभी भी बर्डन फील ना करें, खुश दिली के साथ दें, सजदा शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, तूने मांगने वाला नहीं। अल्लाह ज़कात बढ़ाता ही रहेगा आपकी, आप पूरी दे और बढ़ेगी, मगर इसको देते वक्त बर्डन फील ना करें, खुश दिली के साथ आप देंगे, रब करीम और आपको अता फरमाएगा। तो इस महीने में खूब खर्च कीजिए, बेहतरीन खर्च कीजिए, अपने रिश्तेदारों पर खर्च कीजिए, अपने मुलाज़मीन पर खर्च कीजिए, जो मुस्तहिकीन है उन पर खर्च कीजिए। और उसके बाद गुजारिश करूंगा कि आपकी दावत इस्लामी आपके सामने है, दीन का कितना बड़ा काम कर रही है, तो अपनी ज़कात और अपने डोनेशन में दावत इस्लामी का हिस्सा जरूर रखें। फितरा ये जो हम देते हैं, हमने देना ईद से पहले, उसका भी एक अजब फिनोमेना है। बचपन से अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी वालों को, इन्होंने सिखा दिया, पिछले चंद सालों से समझ आई, वरना हदीस भी नहीं पढ़ी थी। कभी गौर किया कि उसमें और कैटेगरीज भी हदीस में आई। ये पाक ने इरशाद फरमाया जिसका मजमून है कि फितरा खजूर का भी है, किशमिश का भी है, जौ का भी है, फिर गंदम का है। लाइफ सबसे अच्छी गुजारनी है, खाने में इफ्तार में अजवा खजूर चाहिए, सारी फ्राइज चाहिए, और फितरा देना है गंदम का। बहुत सोचें, जिस रब ने आपको इतनी नेमतें दी हैं, आपकी बारी आई है देने में, तो आप उसमें लोएस्ट कैटेगरी चूज करते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करते वक्त बेहतरीन और शानदार सबसे अहम बात होश लेने, एंजॉय करें इसको।
मजाल है, या अल्लाह तेरी मेहरबानी, इतने पैसे मैंने खर्च किए, तूने दिए तो खर्च किए, मेरी तो औकात ही कोई नहीं है। इस तरह जब आप खर्च करेंगे खुश दिली के साथ, अल्लाह आपको और अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हमें हमारे सीनों को नूर कुरान से मुनव्वर फरमाए, कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और कुरान को समझने अंडरस्टैंड करने की तौफीक अता फरमाए। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान एक आपको मशवरा दे देता हूँ, हासिल कर लें या एटलीस्ट इसे डाउनलोड कर लें। इसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है, ऑडियो में भी तफसीर कुरान की अब तो सूरतें आना शुरू हो गई हैं, पढ़ें या सुने ताकि कुरान से महरूमी ना रहे। ये बात याद रखिएगा, नियत कर लें कि मैं मरने से पहले पूरा कुरान तफसीर कुरान के साथ पढ़ूंगा इंशाल्लाह, अंडरस्टैंड करूंगा और मरने का किसी को पता नहीं है। आज से शुरू कर। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की ये वीडियो रमज़ान के टॉपिक पे। दोस्तों, बड़ा बेहतरीन बयान था ये, बड़ा प्यारा बयान था ये कि रमज़ान बहुत रहमतें वाला महीना है, बड़ा बरकतों वाला महीना है। इसमें आदमी मौलाना, कोई भी मौलाना हो, आलिम हो, बयान नहीं कर सकते हैं कि इसकी कितनी फजीलतें हैं, कितनी रहमतें हैं, कितनी बरकतें हैं। क्योंकि बंदा जो रोज़ा रखता है उसका सिला अल्लाह ताला उसे खुद देगा, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि बंदा सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखता है। तो दोस्तों, रोज़ा बड़ी अहम नियामत है, समझ लीजिए। ये फ़र्ज़ रमज़ान के रोज़े जो हैं ये बहुत अहम समझ नियामत है, इसको आप मिस मत करिएगा। रोज़ा ज़रूर रखिएगा और पूरा एहतमाम तकवा परहेज़गारी के साथ करिएगा। कोई भी टाइम की नमाज ना छूटे, तरावी पढ़िए, कुरान की शराब की तिलावत पढ़िए या सुनिए। और रोज़े का जो मामला है दोस्तों, रोज़ा खाली भूखे रहने का नाम नहीं है, हर चीज़ का रोज़ा होता है। आँख का, गलत चीज़ देखे मत, मुंह से गलत बात मत निकालिए, कान से गलत बात मत सुनिए। तो कोशिश करिएगा हर चीज़ से पाबंदी से तकवा परहेज़गारी करें, और ऐसा तकवा परहेज़गारी करें और रमज़ान के बाद भी उसी तरह से ज़िंदगी बिताएं जैसे कि रमज़ान में इंसान बिताता है। रोज़े की हालत में डरता है कि कहीं कोई गुनाह ना हो जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए, डरता है अल्लाह से। तो अल्लाह हर वक्त देख रहा है, चाहे रोज़े की हालत से हो या ना हो। तो रोज़े की हालत से आदमी पाबंदी करता है तो उसके बाद भी पाबंदी करे, उसी को तकवा कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।